اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے پیر بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے حضور قبلہ عالم کی توجہات اور ان کی جماعت اور ان کے پیغام کا خاصہ رہا ہے کہ ہمارے شیخ نے ایک مثال قائم کر کے اس دنیا کے انسانوں کی اس وقت میں رہنمائی کی ہے۔ آج موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس سال عرس مبارک کی تقاریب ہو رہی ہیں، بھائی میں آپ کو ایک بات عرض کروں دل کی کہ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جب ہوا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کی، تو بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی ذہن کی وسعت، جن کے ذہن میں ابھی اتنی فہم اور عقل تھی کہ وہ اس پیغام کو سمجھ سکیں، اس فکر اور اس سوچ کو سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے تو بڑی محدود سی چیزوں کا ابھی تجزیہ اور تجربہ کیا تھا، جو پوری کائنات کا پیغام تھا، جس نے انسانیت کو انسانیت کے معراج تک لے کر جانا تھا، جس نے انسان کو اس کی حقیقی روح تک پہنچانا تھا۔ اس فکر کو سمجھنے والے بہت ہی محدود لوگ تھے، اور آج اس زمانے میں اس سنت پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو میرا شیخ، میرا پیر ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس وقت اگر سنت کے عین مطابق محبت اور عشق کی منازلیں کوئی طے کرا رہا ہے تو میرے شیخ کی ذات ہے۔ اگر کوئی آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکر پیغام کو اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ کے سمجھا رہا ہے تو وہ میرے شیخ کی ذات ہے۔ باقی تو دعوے میں بھی بہت کر سکتا ہوں، میرے شیخ کی وجہ سے، ان کے طفیل آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی سوچ اور سمجھ دی ہے تو اس کے بلبوتے پر بڑے دعوے کر سکتا ہوں میں، مگر دعوے جو ہیں وہ اپنا کھوکھلاپن خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہوگی عمل کی، کردار کی، اخلاق کی، رویوں کی، جو حقیقی محمدی طریقہ ہے، جس نے حقیقت میں انسان کو انسان بنایا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طریقے سے یہ محافل آج منعقد ہو رہی ہے، میں یقین سے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس محفل نے، اس وقت میں جس طرح میرے شیخ نے رہنمائی فرمائی ہے، یہ ایک نیا راستہ اور مستقبل آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ آگے کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے، اور لوگ آپ کو اب ہاتھوں سے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ نہیں مت جاؤ مت جاؤ، مگر یقین جانیں ان کی ابھی ذہنی قوت، حیثیت، سمجھ بوجھ اتنی وسیع نہیں ہے، وہ اتنا آگے نہیں دیکھ پا رہے کہ محمدی فیض نے کہاں جانا ہے۔ میرے پیر کا پیغام جو عین سنت کے مطابق ہے، جس نے اس انسانیت کو حقیقت میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف متوجہ کیا ہے، ہمارے دلوں کو ذکر اللہ سے پرنور کیا ہے، اور اسی ذکر کے وسیلے، اسی ذکر کی برکت سے جو بد اخلاق تھے ان کے اخلاق اچھے ہو گئے، جن کے رویے خراب تھے ان کے رویے اچھے ہو گئے، جو ملاوٹ کرتے تھے انہوں نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دی، جو جھوٹ بولتے تھے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ جھوٹ، نفرت، دھوکہ، فریب اس انسانیت کو، مسلمان کو، ایک محمدی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کا فائدہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اپنے پیر کی صحبت میں یہ جس طرح جہاں پہ بھی دوست بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی اور دیکھا جا رہا ہے،
تو ان کو یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کیفیت، احساس، محبت وہی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں، صرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی میرے پیر کی جماعت میں کوئی بھی محرومی نہیں ہے۔ اگر محرومی ہے تو وہ صرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جو توجہ کرے گا، جو میرے پیر کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس کو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا۔ تو میرے دوستو، یہ مشکل وقت ہے۔ ایک دنیا کو، پوری عالم انسانیت کو، مذہب، فرقہ، رنگ و نسل سب کو ہٹا کر ایک پوری مجموعی انسانیت کو ایک چیلنج، ایک مشکل درپیش ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تو ہے، مگر اس میں مجھے جو محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے عملوں کا زیادہ نتیجہ ہے۔ اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، مگر ہم پلیٹوں کی، بفے کی، پیزے کی، برگر کی تو صفائی کر دیتے ہیں، مگر جسم کی، اپنے ماحول کی، اپنے گھروں کی گندگی سے صفائی نہیں کر پاتے۔ اگر مسلمان نے آج کہیں پہ ترقی کی ہے تو گفتار میں ترقی کی ہے، کردار اس کا جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتایا تھا، اس راستے کے کوسوں میل قریب قریب بھی نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، اگر اس کردار کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں، اس معراج کو پانا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں اپنے نام کو محمدی محبت کے ذریعے ایک طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ راستہ اور وہی حقیقی راستے کی پہچان کرنے والا اس دور میں میرے شیخ کی ذات ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت کووڈ کی صورتحال میں آپ ضد مت کریں۔ ضد کرنے کے لیے اور بھی اچھی چیزیں ہیں، اور بھی اچھے مواقع ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک مشکل ہے، ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس کو فکر اور تکلیف ہی صورتحال کی طرح دیکھیں، جس طرح سر میں درد ہوتا ہے، جس طرح بخار ہوتا ہے، جس طرح کوئی اور آپ کو موذی مرض کسی کو لگ سکتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو ماننا اور نہ ماننے کی پتہ نہیں کس چیز کی طرف لے جاتے ہیں۔ آیا کہ اس کے ماننے اور نہ ماننے کو ایمان کے معاذ اللہ تقاضوں سے ملا دیتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک وقتی تکلیف ہے، ایک بیماری ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے، مگر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کے وسیلے سے سب کی دعائیں پوری کرے گا، اور اس موذی مرض سے ہم کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس کو مرض سمجھیں، اس سے احتیاط کریں۔ کتنا بھی عرصہ لگ سکتا ہے۔ ابھی اچھی خبریں ملی ہیں کہ اس کی دوائی بن گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ کچھ ہی عرصے میں انسانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ بیماری، یہ تکلیف انشاءاللہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک دوائی تحفہ ہے۔ یہ جو اس سے فائدہ لیں گے، جو اس بیماری سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہمتن گوش ہو کر، اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر کے، متوجہ ہو کے میرے پیر کے پیغام کو سنیں، ان کے فکر کو سنیں، اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ مستقبل کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، ان کامیابیوں، ان کامرانیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے ہمارے پیر کے صدقے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ذکر کا جو ایک جماعت ہے، اس میں ہماری جماعت کا خاصا ذکر ہے۔ ذکر کرتے رہنا ہے، ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ چیلنجز، مشکلاتیں وقتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ انسان نے جب تک اس کی ضرورت ہے اس دنیا میں قائم رہنا ہے، اور اس دنیا میں ایک مثالی نظام کو قائم رکھنا ہے۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے توجہ کو مرکوز کریں میرے شیخ کے کلام کی طرف، اور اس سے فیض اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔